علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، اس کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں، یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اور دوسرے صحابہ اکرام کو اس کو پڑھنے کی تاکید۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی میں 1 مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھو۔ اور اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، جانے میں کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، تنہائی میں کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی مشکلات ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ نماز بہت مؤثر ہے۔ تو یہ نماز صحابہ اکرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ خواتین بھی بہت ساری ایسی ہیں اللہ کی نیک بندیاں جو اس کو پڑھتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سال میں 1 مرتبہ، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ساری زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ شب برات آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال نہیں پڑھتے لیکن اس رات میں اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اسی نماز کا طریقہ آج میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کر کے بیٹھتا ہوں یہ کلپ بنانے کے لیے کہ اللہ میری زبان سے ایسے الفاظ نکلوائیے، میری زبان سے وہ ورڈز اور وہ جملے نکلوائیے جو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کریں، جو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ تو اس نماز میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پورا پڑھ لیا جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ورنہ اتنا پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آگے والا چاہیں تو پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھیں گے تب بھی بہرحال نماز ہو جائے گی۔ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے ہم، اس میں 300 مرتبہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ والا جو میں نے ابھی بتایا تھا۔ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، یہ دل میں نیت کرنا ہے۔ زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، نہیں کہنا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ نیت کریں گے دل سے کہ اللہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ زبان سے آپ کہنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں آج سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا آپ کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلپ ہماری رہے گی دوسرے طریقے کے ٹاپک پر اور اس کے صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ جو کچھ مسائل ہیں اس پر۔ تو میں آج ایک طریقہ بتا رہا ہوں، سمپل ایک دم۔ سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد ہم سبحانک اللہ پڑھیں گے، اور سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 بار ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار اس کلمے کو پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد، پھر سجدے سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں ہمارا یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، یہ کلمہ ہو جائے گا 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں ہمیں اس کلمے کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیسے پڑھنا ہے دیکھیے، ثنا پڑھی ہم نے سب سے پہلے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ، پھر الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا 25۔ رکوع میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ،
35 रुकू से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, 45 फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, 55 सजदे से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, 65 फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, तो हो गया 75। इस तरीके से एक रकात में 75 मरतबा ये कलमा पढ़ा जाएगा। फिर आप दूसरी रकात के लिए जब खड़े हो जाएंगे तो फिर 15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर हो गया वही अपना 25। तो खड़े क़याम में यानी खड़े होने की हालत में हमारा ये कलमा हो जाएगा 25 मरतबा। फिर रुकू में जाएंगे तो वही 10 मरतबा, कितना हो गया 35। रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा 45, फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा तो 55, सजदे से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा 65, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे तो फिर हो गया 75। फिर दूसरी रकात में बैठेंगे अत्तहियात में, अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर फिर खड़े हो जाएंगे, फिर वही 15 मरतबा सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ, फिर अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत, और फिर रुकू में जाने के बाद 10 मरतबा। इस तरीके से हर रकात में हमारा कलमा जो होगा वो होगा 75 मरतबा, और टोटल 4 रकात जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा कलमा हो जाएगा 300 मरतबा। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लें आप। सबसे पहले जब हम नियत बांधेंगे तो सुबहानक अल्लाह के बाद 15 मरतबा पढ़ना है, और सूरत अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत, और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। तो खड़े होने की हालत में हमारा ये कलमा हो जाएगा 25 बार, फिर रुकू में 10 बार, रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार, फिर सजदे में जाने के बाद 10 बार, फिर सजदे से उठने के बाद 10 बार, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद 10 बार। तो इस तरीके से हर रकात में ये 75 होता रहेगा, और 4 रकात जब हम पढ़ लेंगे तो टोटल कलमे की तादाद हो जाएगी 300 मरतबा, और फिर सलाम फिर लेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। चाहे तो आप दुआ मांग लें और चाहे तो न मांगे, बहरहाल नमाज हो गई। ये कहलाती है सलातुत तस्बीह की नमाज, और ये पहला तरीका है, तो ये पहला तरीका आज मैंने आप लोगों को बताया कि सलातुत तस्बीह किस तरह से पढ़ी जाएगी, नियत कैसे की जाएगी, और ये सलातुत तस्बीह का पहला तरीका है। इंशाअल्लाह कल की क्लिप में हमारे रहेगा दूसरा तरीका, और सलातुत तस्बीह से मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल। आपके जहन में अगर अब भी कोई मसला हो तो इंशाअल्लाह कल की क्लिप में हम सलातुत तस्बीह से रिलेटेड सारे मसाइल जो आप कमेंट में पूछेंगे इंशाअल्लाह उसको कल की क्लिप में क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की क्लिप, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सलातुत तस्बीह का तरीक़ा हर मुसलमान बहन और भाई को पता चल जाए। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।